یہ جو تیری تیزی ہے نا فون صاف بتا رہی ہے عائشہ تجھے بھی نہیں ملی ابھی. کیا جانتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ کل رات کو ٹکرائی تھی میری گاڑی سے. ثبوت تمہارا بھائی خود ہے، خود اپنے جرم کا اعتراف کرے. ہیلو فرینڈز، شاویز کی منگیتر نے عائشہ کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اس گھر پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی اور شاویز کو اپنی ملکیت سمجھنے لگی تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ اس طرح وہ عائشہ کو شاویز سے دور کر کے اس لڑکی سے جان چھڑا لے گی جو ہر وقت شاویز کے ساتھ چپکی رہتی ہے. مگر اسے یہ شاید معلوم نہیں تھا کہ شاویز عائشہ سے محبت کرتا ہے اور صرف عائشہ کے انکار کی وجہ سے وہ خاموش تھا کیونکہ زبردستی کے رشتے بنانا شاویز کو بھی پسند نہیں تھا. مگر عائشہ کا اصلی چہرہ اب کھل کر شاویز اور اس کی ماں کے سامنے آ چکا تھا. وہ خود بھی عائشہ کے ساتھ اس طرح کے سلوک سے خوش نہیں تھی اور اب تو انہیں بھی اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے شاید شاویز کے ساتھ زیادتی کر دی تھی. وہ بھی اب عائشہ جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنانا پسند نہیں کریں گی اور شاویز نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ عائشہ سے کوئی رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا اور شاویز کی ماں اس رشتے کے ٹوٹنے کے ساتھ اپنی بچپن کی دوست کو بھی کھو دیں گی. ادھر شاویز بہت پریشان تھا کہ عائشہ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی. اس نے ہر جگہ عائشہ کو ڈھونڈ لیا تھا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی. شاویز کی ماں بھی عائشہ کو لے کر بہت پریشان ہوں گی کہ نہ جانے وہ بچی کہاں ہوگی. وہ جانتی تھی کہ عائشہ ایک خوددار لڑکی ہے. وہ تو پہلے ہی اپنے گھر جانا چاہتی تھی اور انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اپنے ساتھ رہنے پر راضی کیا تھا. لیکن اب جس طرح سے عائشہ نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا وہ کبھی بھی ان کے پاس واپس نہیں آئے گی اور پھر وہ اس کا حل بھی سوچ لیں گی کہ وہ عائشہ کو اپنی بہو بنائیں گی تو ایک تو شاویز کو اس کی محبت مل جائے گی تو دوسرا اسے ان کے گھر میں رہنے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری طرف منال اپنے کرموں کا پھل بھگت رہی تھی. ارباز اسے چن چن کر اپنا بدلہ لے گا. نہ تو وہ اسے کھانے کو دے گا نہ ہی باہر جانے دے گا اور اسے اسی طرح تڑپانا چاہتا تھا جس طرح سے اس کی بہن تڑپ رہی تھی. منال کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارباز اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے. جس طرح سے اس نے اسے قید کیا ہے اس کے پیچھے کوئی معمولی وجہ نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے وہ ارباز کی خاموشی سے تنگ آ کر اسے الجھ ہی پڑے گی کہ وہ چاہتا کیا ہے. تو ارباز بھی اسے بتا دے گا کہ وہ اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی بہن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہی ظلم جب اس کی بہن کے ساتھ ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ دکھ اور بے بسی کیا ہوتی ہے. اس لیے وہ اسے بتائے گا کہ اپنی بہن کو وہ جس طرح تڑپتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی نفرت ملک اجلال سے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اب وہ اس کے بھائی کا جرم سب کے سامنے لا کر رہے گا اور وہ خود اپنے جرم کا اعتراف کرے گا. ادھر ملک اجلال کو جب سے عائشہ اکیلی ملی تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اس وقت تو عائشہ اس سے بچ کر نکل گئی تھی مگر ملک اجلال اسے اپنے بندوں کے ذریعے پورے شہر میں ڈھونڈے گا مگر اسے کامیابی نہیں ملے گی. اور پھر شاویز کی طرح وہ بھی عائشہ کے فون کی لوکیشن کے ذریعے معلوم کر لے گا کہ عائشہ اس وقت ایک گرلز ہاسٹل میں موجود ہے. جیسے ہی وہ عائشہ کے ہاسٹل پہنچیں گے تو شاویز کو دیکھ کر وہاں سے اس کے بندے بھاگ جائیں گے. شاویز جسے یقین تھا کہ عائشہ اسی ہاسٹل میں موجود ہے مگر چوکیدار جو نہیں جانتا تھا کہ عائشہ اس ہاسٹل میں موجود ہے اسی لیے وہ شاویز کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا اور شاویز کو اندر جانے سے روک دے گا کہ وہ ہاسٹل کے رولز کو توڑ نہیں سکتا تھا. اسی لیے شاویز نے اپنے ایک دوست سے مدد لی تھی جو پولیس میں تھا اور پھر باقاعدہ وہ اجازت نامے کے ساتھ اس ہاسٹل کی تلاشی لیں گے. تو اس وقت عائشہ اب کسی بھی صورت میں شاویز کے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی. اس لیے جب وہ ہاسٹل کے باہر شاویز کو دیکھے گی تو بہت پریشان ہو جائے گی. جب عائشہ کی دوست چوکیدار سے پوچھے گی کہ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا تو وہ اسے بتائے گا کہ وہ اس ہاسٹل کی تلاشی لینا چاہتا ہے کیونکہ جس لڑکی کو وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کی لوکیشن یہاں موجود ہے. تب عائشہ کی دوست بھی پریشان ہوگی. وہ عائشہ کو بتائے گی تو عائشہ شاویز کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلی جائے گی اور شاویز کو پورے ہاسٹل کی تلاشی کے باوجود عائشہ کہیں نہیں ملے گی. ادھر ملک اجلال کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ عائشہ اب شاویز کے گھر سے بھی جا چکی ہے اور شاویز اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ شاویز کو فون کرے گا تو شاویز فوراً فون اٹھا لے گا. تو ملک اجلال اس سے کہے گا کہ اس نے جس تیزی سے فون اٹھایا ہے اسے صاف لگ رہا ہے کہ عائشہ اسے بھی نہیں ملی. تو شاویز اور اس کی ماں پریشان ہو جائیں گے اور شاویز ملک اجلال سے کہے گا کہ وہ عائشہ کے بارے میں کیا جانتا ہے. تب ملک اجلال اسے بتائے گا کہ کل رات عائشہ اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ کر نکل گئی مگر اب وہ اسے چھوڑے گا نہیں. اور شاویز عائشہ کے لیے اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ عائشہ کو ملک اجلال کے پہنچنے سے پہلے ڈھونڈ کر گھر لے آئے کیونکہ پہلے تو وہ عائشہ کو انصاف دلانے کے لیے اس کا کیس لڑ رہا تھا مگر اب ملک اجلال اس کے باپ کا قاتل بھی تھا اور وہ اسے ہر صورت میں پھانسی تک لے کر جائے گا. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.